یہ بتائیے کہ ایک تو جبرائیل امی کی بات آئی ظاہر ہے ان کے دیدار کی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک مقام اور بھی تو ملا نا، وہ یہ کہ کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچئے کہ یہ جو حجرہ مبارک ہیں امہات المومنین کے، یہ وہ گھر تھے جو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. ذرا اس بارے میں بتائیے لوگوں کو. پھر سیدہ کائنات سے عقیدت، اہل بیت کی غلامی. جنید بھائی میں اس پہ کلام کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ جو ہے وہ ان جذبات میں کرنا چاہوں گا کہ جو آج کی امت کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو سمجھنے چاہیے، اس کو سمجھنے چاہیے. امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف 3 لفظوں میں کرایا. انہوں نے کہا کان دینا خیرا برا بامہ. اللہ، ان کا وہ بہت دیندار تھے، امانت و دیانت کا خیال رکھنے والے، بہت بھلائی کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کرنے والے. اللہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، اللہ چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو. کتنی ہی راتوں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، اللہ، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا. مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. اللہ، ہماری ینگ جنریشن کو رول ماڈل کارٹونوں کو نہیں بنانا چاہیے، انہیں مختلف دنیا کے اعتبار سے اپنے رول ماڈل طے نہیں کرنے چاہیے. انہیں رول ماڈل اس کو بنانا چاہیے کہ جو قرآن زمین پہ پڑھے اور اس کی صدا عرش بری پہ جائے، اس کی صدا جائے. اور کس وجہ سے جائے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے جائے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا. قربان جائیں، حضرت حارثہ کو یہ جو شرف ملا ہے یہ صحابہ کرام میں سے کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا، کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا. یعنی آپ دیکھیے نا، میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لے آئے نا، تو آپ نے ایک دن حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور حضرت ابو رافع کو بلایا. انہیں 2 اونٹنیاں دیں، ساتھ میں 500 درہم دیے، اور کہا کہ جاؤ مکہ معظمہ میں، وہاں سے جا کے جو میری بیٹیاں ہیں، میری ماں کے بعد ماں سیدہ ام ایمن، ان کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال کو لے کے آؤ. وہ گئے، اور اس قافلے میں آنے والوں میں پتہ ہے کون کون شامل ہے؟ حضور کی ایک زوجہ حضرت سودا ام المومنین سیدہ سودا شامل ہے. ان میں حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے باقی گھر کے اہل و عیال شامل ہیں. اور ان میں رحمت کونین کی 3 نورہائے نظر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل. اللہ اکبر. اللہ، یعنی سیدہ کو، حضرت حارثہ کو 2 بار اپنا گھر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا قافلہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ان کو ریسیو کیا تو حضرت حارثہ حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی آقا یہ جو خاص ایک قافلہ مہاجرین کا آیا ہے نا، اس کو کہیں اور نہیں ٹھہرانا، اس کے لیے میرے گھر آنا، اس کے لیے میرے گھر آنا. یہاں پہ بھی خود آفر کی ہے، اور جب شادی ہو گئی ہے سیدہ کی تو وہاں پر بھی آ کے خود آفر کی ہے، مچل کر آئے. اور اتنی بار یہ خدمت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اب تو مجھے حارثہ سے کوئی بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے کہ حارثہ نے تو حد کر دی، کمال کر دیا. اللہ، اور یہ سارا فیض جو ہے وہ انہیں کس لیے مل رہا ہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے.